بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا 20واں روزہ ہے، تو ہم نے ماہ رمضان کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور اس کے اندر ہم کون سے ایسے عمل کریں، کون سے ایسے کام کریں کہ جن سے ہمیں اعتکاف کی روحانیت جو ہے وہ مل جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو کون کون سے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جب 20واں روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے سنت اعتکاف کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ جو بندے مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، کیونکہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو مسجد بیت اس میں اعتکاف کریں گی، تو مغرب سے پہلے 20ویں روزے والے دن ہم نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، کبھی 10 دن کا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد آپ نے اعتکاف سے اٹھ جانا ہے۔ وہ دل کے پختہ ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہوتا ہے۔ اگر آپ دل سے پختہ ارادہ کریں تو پھر بھی آپ کی نیت ہو گئی، کیونکہ نیت آپ نے مسجد میں جب آ جانا غروب آفتاب سے پہلے کرنی ہے۔ اگر زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی، بس یہ نیت ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب بھائی نے پوچھا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے۔ آپ کی کوئی غرض نہ ہو کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا لوگ مجھے کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، یا اعتکاف ختم ہوگا تو لوگ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ اس نیت سے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کام کریں، یعنی آپ تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کریں، آپ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ استغفار کی تسبیحات کو پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیحات کو پڑھیں، فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ اعتکاف کی حالت میں نعت پڑھ سکتے ہیں، نعت سنا سکتے ہیں، آپ درس دے سکتے ہیں، درس سن سکتے ہیں، یعنی ایسے عمل کریں کہ جن سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو۔ تو یہ سارے جو جائز کام ہیں وہ اعتکاف کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں، اور بہت زیادہ آپ سوئے نہ رہیں اعتکاف کے اندر۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو اعتکاف کی حالت میں ہمیں جو ہے ان کو کرنا چاہیے۔ باقی جو آپ نے مسجد کے اندر بیٹھنا ہے تو اس کا جو حدود اربع ہے، آپ جس مسجد میں بیٹھیں جو وہاں کے متولی ہیں، قاری صاحب ہیں، یا وہاں پہ جو خادم ہیں، ان سے پوچھیں کہ مسجد کا کون سی مسجد کی جو حد ہے حدود اس کو پوچھ لیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد کے اندر نہیں ہوتی، جس میں بندہ چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ آپ جس مسجد میں بیٹھیں تو وہاں آپ اس بات کا علم پہلے حاصل کر لیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ رب عزت کی بارگاہ میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس انداز میں اگر اعتکاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کا پیارا رسول اس کی سنت پورے کریں گے تو وہ بھی راضی ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔